نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل نمبر 12، امید و رجا کے لیے 3 باتیں۔ امید و رجا کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں اور ضروری ہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں امید اور آرزو ہے اس کے لیے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ مسٹ ہیں۔ نمبر 1، اس چیز کی محبت، یعنی اس کو حاصل کرنے کا پیشن ہو۔ نمبر 2، اس کے فوت ہونے کا خوف اندیشہ، اور نمبر 3، اس کو پانے کی حتی الامکان کوشش، اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل۔ فار ایگزامپل، ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تو کیا خالی آرزو کرنے سے آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ شدید چاہت و تڑپ ہوگی کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو رات دن کوشش کرنی ہوگی، اور اس میں بھی کتنا ناکامی کا خوف ہوتا ہے، پرسنٹیج کے کم آنے سے کتنا ڈرتے ہیں۔ بعض دفعہ پرسنٹیج انکریز کرنے کے لیے بار بار ٹیسٹ دیتے ہیں۔ خالی امید پہ تو نہیں چھوڑ دیتے کہ اللہ نے لکھا ہوگا تو بن جاؤں گی ڈاکٹر، ایسے تو نہیں بیٹھے رہتے نا۔ اسی طرح جن کی سمجھے اولاد نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آرام سے سوتے جاگتے رہتے ہیں کہ آزادی ہے، یہ میرا ابھی تو میں فارغ ہوں، یہ تو نہیں کہتے نا، بلکہ ہونا ہوگی تو ہو جائے گی بچے، یہ تو نہیں کہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ چاہت ہوتی ہے ایسی خواتین کو کہ بچے ہونے کی، ادھر ڈاکٹر کے، ادھر حکیم کے، ادھر درگاہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ایمان بھی چلا جائے، ایسے ایسے کام کرتے ہیں پھر۔ اور پھر اگر کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہو تو کتنا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کامیاب ہوگا، چانس پر بھی مختلف ٹریٹمنٹ کراتے رہتے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ تو جس بھی امید و رجا اور ہوپ میں یہ 3 باتیں نہ ہوں، محبت، کھونے کا ڈر، خوف، اور اس کے لیے ایفرٹ، تو وہ محض امانی یعنی وشفل تھنکنگ، انسان کی خیالی آرزو ہیں۔ ہر صاحب امید و رجا کو اپنی مطلوب چیز کے کھونے کا ڈر رہتا ہے۔ جب تک شدید چاہت نہ ہو اور نہ ملنے کا غم نہ لگے، جب تک بندہ اسٹرگل نہیں کرتا۔ ایک مسافر جب سفر طے کرتا ہے تو اسے دوران سفر منزل تک یعنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کا خوف رہتا ہے، تو وہ اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص منزل تک پہنچنے سے ڈرتا ہے وہ پچھلی رات یعنی ارلی مارننگ ہی سفر شروع کر دیتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان بہت قیمتی، بہت ویلیوبل، بہت پریشیس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان جنت ہے۔ تو اب جنت اتنی قیمتی شے ہو، وہ خالی ایسی بیٹھے بیٹھے سوچنے سے، آرزوؤں سے تو تم وہاں نہیں پہنچ جاؤ گے۔ آپ خود سوچیں، کبھی آپ کی فلائٹ ہو فجر قریب، تو آدھی رات کو ہم پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ، کتنے گھنٹے پہلے، کہ کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائے، مس نہ ہو جائے فلائٹ۔ تو یہ تو دنیا کا کاز ہے، اور ہمیں اتنی اعلیٰ جنت چاہیے، اور ساری رات سوتے رہیں گے، فجر کے لیے نہیں اٹھیں گے، بلکہ جن کو شدید چاہت ہوگی تو وہ پچھلی رات تہجد میں بھی اٹھیں گے۔ پھر ایسے لوگ اپنی لائف کو ویسٹ نہیں کرتے، پہلے سے پلان کرتے ہیں کون سا کام کب کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جب سر پر کچھ آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے۔ تو خیالوں سے جنت نہیں خریدی جا سکتی، کیونکہ جنت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ پریشیس، ایکسپینسو ہے، یوں ہی ہر ایک نہیں پہنچ سکتا جنت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح کرنے والوں کے لیے امید و رجا کو ضروری گردانا ہے، اسی طرح ان کے لیے خوف اور ڈر کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ اور خوف اور رجا وہی مفید اور فائدہ مند ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہو، یعنی آپ کہیں مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال نہ کریں، خراب کام سے نہ بچیں، تو یہ کیسا ڈر ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی خوف سے لرزہ رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جتنا کچھ اللہ نے انہیں دیتا ہے اس میں سے رب کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، اور پھر بھی ان کے دلوں میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرنے والے ہیں۔ ان آیتوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول ایسے کون لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، زنا اور چوری کرتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال مقبول نہ ہوں، یہی لوگ خیر و بھلائی میں جلدی کیا کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ نیکی کاموں میں سستی نہیں کرتے، توبہ کو ڈیلے نہیں کرتے، بلکہ مرتے دم تک نیکی میں دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل سعادت یعنی خوش قسمت لوگوں کی تعریف ان کے احسان اور نیکی اور خوف الہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں گے اور نیکی اور احسان میں آگے بڑھتے ہیں گے، جبکہ بدبخت اور شقی لوگ، بد نصیب لوگوں کا ذکر ان کے گناہ اور ان کی بے خوفی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور بے خوف بھی رہتے ہیں، انہیں اپنے گناہوں سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ تو کوئی صاحب بصیرت اگر صحابہ اکرام تعالیٰ کے حالات پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ نیک اعمال سے کس درجے مزین تھے، اس کے باوجود اللہ سے بے حد ڈرتے تھے، اور ہم باوجود انتہا درجے کی کوتاہی کے کس قدر بے خوف اور نڈر بنے ہوئے ہیں، یہ ہماری کس قدر غلط فہمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر فرمایا کرتے تھے میں اسے پسند کرتا ہوں کہ کسی ایماندار کے جسم کی ایک روئی کے برابر ہوتا، روئیں یعنی بال ہوتے ہیں نا باریک باریک۔ دیکھیں ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے بڑا بننے کا، لیکن ان کو کتنی فکر تھی، حساب کتاب کا کتنا ڈر تھا، حالانکہ وہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہے اس دنیا میں۔ اکثر ابو بکر صدیق تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کرتے تھے اس نے مجھے ہلاکت کے مواقع میں ڈالا ہے، اور یہ کہہ کر حد سے زیادہ رویا کرتے تھے اور کہتے تھے خوب رویا کرو، اگر نہ رو سکو تو کم از کم رونی شکل ہی بنا لیا کرو۔ یعنی اگر اتنا سخت دل ہے تو ایٹ لیسٹ کوشش کر کے اثر لے لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی ایسا طاری ہو جاتا کہ لکڑی کی طرح کھڑے رہتے اور ان کے جسم میں ذرہ بھر جنبش نہ ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کتنا ہم ہل رہے ہوتے ہیں، بار بار دوپٹہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں خارش شروع ہو جاتی ہے گی تو ساکت اسٹل کھڑے ہونے کی پریکٹس کریں بغیر ہلے کہ اپنے رب کے سامنے، پوری دونوں جہانوں کے رب کے سامنے ہم کھڑے ہیں گے اس کے دربار میں۔ ایک مرتبہ ایک پرندہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا گیا تو آپ اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور الٹ پلٹ کر دیکھا اور فرمایا اس وقت تک کوئی جانور شکار نہیں بنتا اور کوئی درخت کاٹا نہیں جاتا جب تک کہ وہ تسبیح الہی کو ترک نہ کر دے۔ یعنی یہ آفت اس پہ کب آتی ہے؟ جب وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے گا۔ تو ہر لمحے ذکر کرنا ہے، کیونکہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے گا جب ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں گے، اور جو بندہ عام حالات میں ذکر کرتا رہتا ہے تو مشکل حالات میں اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ زیادہ سنی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب تعالیٰ نے ایک مرتبہ سورہ طور پڑھنا شروع کی، جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے پڑھتے ہی شدت سے رونا شروع کر دیا، اس قدر روئے کہ بیمار ہو گئے کہ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے۔ اب سوچیں ہم کتنا قرآن پڑھ کر روتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے جو قرآن میں لکھا ہے؟ صحابہ اکرام ہر چیز کو اپنے لیے لیتے تھے اور ہم ہر چیز کو دوسروں پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ جب بستر مرگ پر تھے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے رخسار یعنی میرے گال کو زمین پر رکھ دو، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرمائے۔ نیز فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہ فرمائے تو میں غارت ہو گیا۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ فرمائے، اس کے بعد ہی آپ کی روح قبض ہوئی۔ یعنی ہم تھوڑا سا قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور تھوڑی سی اچھی مجلس میں جانے لگتے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ کتنے اعلیٰ شخصیات تھے لیکن اللہ سے کتنا خوف تھا انہیں۔ تو امید اور خوف جو ہے دونوں کی رسی کو تھام کر رکھنا ہے۔ حضرت عمر تعالیٰ خوف الہی سے تلاوت اور اس کے علاوہ بھی اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کے رخسار گالوں پر 2 سیاہ خط یعنی لائن نشان پڑ گئے تھے، کیونکہ آنسو جو ہوتے ہیں وہ نمکین ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ گرتے ہیں گے تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ موت سے کچھ پہلے حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا اے امیر المومنین، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ملک کی فتوحات عطا فرمائی ہیں، آپ نے بڑے بڑے شہر آباد کیے ہیں اور یہ کیا ہے اور وہ کیا، تمام چیزیں گنوائیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے، نہ مجھے اجر ملے نہ مجھے بارے گناہ مجھ پہ لادا جائے، یعنی میری باس پروس ہو۔ اب حال دیکھیں، ہم کام کرتے ہیں اور تعریفیں چاہتے ہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے جنت، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے اعلیٰ جنت پہنچا دیا جائے۔ لیکن وہ اتنی اعلیٰ شخصیتیں، انہیں اپنی صرف نجات کے حوالے سے اتنی فکر تھی، اتنا خوف الہی تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کسی قبر پہ پہنچے تو اتنا
روتے کہ آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی جو تھی تر ہو جاتی۔ فرماتے اگر مجھے جنت اور دوزخ کے مابین اختیار کا حکم دیا جاتا تو اس سے قبل کہ میں اپنے متعلق یہ سمجھ سکوں کس صورت کو میں زیادہ برداشت کر سکتا ہوں، راکھ ہو جانے کو پسند کرتا، یعنی میں اتنا سوچنے میں ہی میں ختم ہو جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے وہ ہر وقت روتے رہتے تھے اکثر اب عبادت میں، خوف الہی سے نڈال ہو جاتے۔ دو باتوں سے خصوصاً ان کا خوف حد سے زیادہ متجاوز ہو جاتا۔ طول عمل یعنی دنیاوی زندگی کی بڑی بڑی امیدیں، یہ کرنا ہے، یہ پلان، یہ بڑے بڑے کیریئر اور یہ سب چیزیں، یہاں گھومیں گے وہ پلانس، اور دوسری خواہشات کی پیروی، ڈیزائرز کے فالو کرنا۔ فرمایا کرتے تھے طول عمل آخرت سے غافل کر دیتا ہے گا، یعنی دنیا میں زیادہ پلاننگ کرنا، دنیا میں رہنے کی، خالی دنیا سے دنیا بنانے کی خالی، اور خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہے انسان کو۔ ایک بار فرمایا کہ دنیا پیٹھ دے کر بھاگ رہی ہے اور آخرت نہایت تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ موت دیکھیں نا پاس آ رہی ہے، ہماری زندگی تو ہماری گزرتی جا رہی ہے، قطرہ قطرہ کم ہو رہی ہے لائف، ہم زندگی اور موت کے درمیان میں ہیں۔ لوگ ان دونوں کے بال بچے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، تم آخرت والے بنو، دنیا والے نہیں۔ آج عمل کا دن ہے، یوم حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں، یعنی آج عمل کر لو، کل عمل کا موقع نہیں ملے، کل تو حساب دینا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا زندگی ایک کتاب کی طرح، ہر روز ایسا لگتا ہے ایک دن جو گزرتا ہے ایک پیج ہمارا پلٹ جاتا ہے، اور ہر روز لکھا جا رہا ہے اور پریزرو ہو رہے گا۔ ابھی آئندہ کے خالی پیج موجود ہیں ہمارے پاس، جو چاہیں ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کتنے پیج باقی ہیں۔ اس لیے سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نیک عمل کے لیے فوری تیار ہونا چاہیے۔ حضرت ابو درداء اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو کچھ علم سیکھا اس پر کس قدر عمل کیا۔ کتنی فکر کی بات ہے نا، ان کے بارے میں وہ سوچیں، اور ہم جو آج ہمارے پاس آئی ٹی کا دور ہے، اتنی ساری ڈھیر انفارمیشن کے نام تحت ہم تک دین کی باتیں بھی کتنی پہنچ رہی ہیں گی، پھر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں گے، اور واقعی میں کیا ہم عمل کے لیے بھی سیکھتے ہیں گے، یا صرف ہم ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہی سیکھتے ہیں گے، لوگوں کو بتانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے کہ میں نے اتنا سیکھ لیا۔ حضرت ابو درداء تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات کو سورۃ الجاثیہ پڑھنا شروع کی، جب اس آیت پہ پہنچے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ بد کرداریوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے؟ اسے بار بار پڑھتے اور روتے رہے تاکہ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اب دیکھیں وہ لوگ، ہستیاں کتنی پاکیزہ مقدس زندگیاں گزار رہی تھیں، اور ہم آج اپنی لائفز کو دیکھیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کتنے چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں گی، تو پھر ہمیں اپنی کوششوں پہ نظر ڈالنی چاہیے نا کہ ہم کتنا ڈرتے ہیں، کیا خوف ہے ہمارے اندر۔ صحابہ کرام کے درجوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں گے، لیکن نہ نماز ان جیسی ہے، نہ صدقہ ان جیسا ہے، نہ دین کے لیے کوشش ان جیسی ہے ہماری، تو کیسے برابر کر دیے جا سکتے ہیں گے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے اس قدر آثار موجود ہیں صحابہ اکرام و سلف صالحین کے کہ ان کو کتنے خوف الہی تھا کہ ان سب کو پیش کرنا دشوار ہے۔ بخاری میں، صحیح بخاری میں تو ایک مستقل باب ہے گا، خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، مومن کا خوف کہ کہیں اس کے اعمال اس طرح ساکت نہ ہو جائیں کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے، یعنی مومن ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائیں کسی وجہ سے۔ ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے اپنے قول و عمل کا جائزہ لیا تو یہی ڈر ہوا کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ کتنی سوچنے کی بات ہے، وہ کتنے کیسے لوگ تھے کہ واقعی میں جو سچ بولنے والے تھے وہ بھی اپنے عمل کے حوالے سے اپنے قول کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ میں جتنا بولتا ہوں کیا واقعی میں اتنا ہی کرتا بھی ہوں۔ ہمیں بھی اپنے عمل کا ذکر کرتے وقت ضرور سوچنا چاہیے کہ واقعی کیا جو ایسا ہی ہے جیسے میں بول رہی ہوں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کے پہاڑ توڑ لیتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا۔ تو بار بار سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں جو کہہ رہی ہوں۔ اس کے لیے تنہائی میں اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ جب ہم ہر وقت لوگوں سے ساتھ چٹ چیٹ میں اور سوشل میڈیا پہ مصروف رہیں گے تو کیسے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں گے اور قرآن کی آیات اور ان چیزوں پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔
ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں ایسے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے مل چکا ہوں جو کثرت خوف الہی کی وجہ سے اپنے متعلق نفاق سے ڈرتے تھے. یعنی انہیں اتنا خوف تھا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں. پھر بھی ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان کے برابر ہے. یعنی کوئی اپنی ان کے اندر بڑائی نہیں تھی. ایون کہ حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کرتے تھے. حضرت حذیفہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے جو مدینہ میں موجود تھے کہ حذیفہ مجھے بتاؤ کہ کہیں میرا نام تو ان میں موجود نہیں منافقین میں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک پیک کرتے رہنا ہے گا. اور خاص طور پہ دیکھیں ذکر الہی، شیطان جو ہوتا ہے گا نا وہ حملے کرتا ہے گا. شیطان کے حملے کو بھی چیک کرنا ہے گا. اور شیطان کے حملے کو چیک کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے گا؟ نماز کا جائزہ لیں اپنا. نماز میں ایک تو اسٹریٹ اور اسٹل کھڑے ہوں، کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے گا، ایک ذہن میں خیالات کی پوری ٹرین چل رہی ہوتی ہے. کبھی کسی ٹرین میں بیٹھے ہیں پھر پاس سے کوئی دوسری دیکھے گزری ٹرین تو کیا ہوتا ہے گا، بہت تیزی سے گزرتی ہے ٹرین کی بوگیاں، وہ جو کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک ایک کے بعد. تو اسی طرح ایک کے بعد ایک خیال، ایک کے بعد ایک وسوسہ تیزی سے نماز میں آنے لگتے ہیں گے. ان کو روکنے کی اسٹرگل کرنی ہوگی ہمیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خیال نہ آئیں. کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ ٹرین ہو جائیں گے، پریکٹس ہو جائے گی. کیونکہ نماز قائم ہو گئی تو باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. نماز جو ہے نا یہ پلر ہے جس پر ہمارے پورے دن کی بنیاد ہے. تو باقی دن کا بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اور ذکر الہی سے بالکل غافل نہیں ہونا ہے گا کہ ایسے کاموں میں نہ لگیں کہ بالکل اللہ کو بھول جائیں. اور اگر ہم زیادہ نماز بھولتے ہیں نا، نماز میں بار بار رکعتیں بھولتے ہیں، تو اس کا مطلب شیطان کا حملہ زیادہ ہو رہے ہیں ہم پر. زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. دیکھیں شیطان جو ہے نا اس کا کوئی فزیکل وجود تو ہے نہیں، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے اثرات اور کیفیت محسوس کر سکتے ہیں. وسوسہ کسے کہتے ہیں گے؟ سورۃ الناس میں آتا ہے من شر الوسواس الخناس. وسواس کہتے ہیں گے جب ہوا چلتی ہے نا تو پتوں کی سرسراہٹ جو ہوتی ہے نا، ہوا سے پتے ہلتے ہیں، تو بس ایسے ہی ایک ذہن میں خیال آتا ہے اگر ہلکا سا، جیسے ایک ہوا چلی اور ایک وہ دل میں بعض وقت ہوتا ہے گدگدی سی ہونے لگی، اور اس کا وہ شیطان کا ایک اثر ہوتا ہے وہ. تو جب تک اب ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے کہ شیطان کا حملہ ہو رہا ہے گا تو کیسے بچیں گے؟ تو اس کے لیے ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اپنی نماز کو چیک کرتے رہنا، اور امید اور خوف دونوں کی رسی کو پکڑ کے رکھنا کہ اچھی امید عمل کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ اچھی امید بھی رکھنا اور خوف الہی سے بھی لرزہ رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس والے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.